ہاں، یہ جو اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ ایک مقصد سے بھیجا ہے، ایک وجہ ہے ہماری دنیا میں آنے کی۔ ہمارا دنیا میں آنا یہی نہیں کہ یہ روزانہ کا کھانا پینا سونا اٹھنا اور پھر اسی کاموں میں لگ جانا، اسی مشغلے میں مشغول ہو جانا، یعنی اپنے کاموں میں لگے رہنا۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ اور تم بھی اللہ کی طرف آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، یعنی کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں بھیجے، اور ہر نبی کو یہی دعوت دے کر بھیجا، یہی حکم دے کر بھیجا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، کلمے کی دعوت دو۔ ہاں، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے، یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس نے بنایا اور جس نے پیدا کیا، جس کے حکم سے دنیا میں جی رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اسی کے حکم کو توڑ کر زندگی بتا رہے ہیں، یہ کیسی عقل مندی ہے، یہ کیسی سمجھداری ہے میرے دوستو؟ ایسی کمائیوں میں آگ لگا دو جو اپنے اللہ سے دور کر دے، ایسی کمائیوں کو چھوڑ دو جو اللہ اور اس کے نبی سے دور کر دے، جو اللہ کو بھلوا دے، جو نبی کے طریقوں کو چھڑوا دے۔ کیا فائدہ ایسی کمائی کا؟ یہ تم چند پوائنٹ چند پیسے کما کر کہاں لے کر جاؤ گے؟ ان سے تمہارا گزارا ہوگا، تم ان سے کامیاب ہو سکتے ہو۔ ان پیسوں کو کمانے کے بعد اگر تم کامیاب ہو جاؤ، اگر تم اللہ کو راضی کر لو، تم خوب کماؤ۔ اگر ان پیسوں کے ذریعے تمہارا رب تم سے ناراض ہو رہا ہے، تمہارا نبی تم سے دور ہو رہا ہے، یعنی تم اپنے اللہ کو یاد ہی نہیں کر پاتے، اللہ کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے، اللہ کی ذکر ہی نہیں کر پاتے، اللہ سے ملاقات ہی نہیں کر پاتے، اللہ سے بات ہی نہیں کر پاتے، نبی کو یاد نہیں کر پاتے، نبی کے طریقوں کو نہیں پہچان پاتے، نبی کے طریقے پہ نہیں چل سکتے، تو میرے بھائیو ایسی کمائیوں کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ایسی کمائیوں کا جو کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بن جائے؟ آج بندہ صبح اٹھتا ہے، اپنے کام پر جاتا ہے اور پورے دن اپنے کام کو کرتا رہتا ہے، حالانکہ کام کو منع نہیں ہے، کام کرو، دنیا میں ہر وہ کام کرو جس سے تمہیں نفع ہو، جس سے تمہیں نفع ہو، ہر وہ کام دنیا میں کرو۔ ہر انسان کو کام کرنا چاہیے، دنیا میں ہر کام کرو، لیکن اس کام سے بچتے ہوئے جو تمہارے اللہ سے دور کرے، جو تمہارے نبی سے دور کرے۔ ہاں، ان کاموں سے بچتے ہوئے حرام کو چھوڑو، زنا سے بچو، سود سے بچو، ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو، حرام خوری سے بچو، کسی کو دھوکہ دینے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، نبی کے طریقوں کو چھوڑنے سے بچو، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے بچو۔ یہ اللہ نے اتنی چیزوں کو منع کیا ہے کہ کسی کے ساتھ غلط مت کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اپنی ذرا سی خوشیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے کام بنانے کے لیے کسی کو بھی دھوکہ دے دینا، کسی کے بھی ساتھ وفاداری نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بھی ظلم کر دینا، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ یہ چند پوائنٹ چند پیسے یہ کما کر کہاں لے کر جاؤ گے؟ کل یہی ہماری پکڑ کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آج ہم صبح کو اٹھتے ہیں، آج ہمارا روٹین کیا ہے، آج ہمارا کلچر کیا بنا پڑا ہے کہ ہم صبح کو بیداری میں اٹھے اور اسی غفلت بھری زندگی میں قدم رکھا، ایک نئی شروعات ہوئی، ایک نیا دن نکلا اور پھر اسی میں اپنے کاموں پر نکل گئے، فجر گول کر دی، فجر کا خیال ہی نہیں، جب اللہ کو یاد نہیں کرا تو فجر کا بھی یاد نہیں رہا، اپنے کاموں پر نکل گئے، پورے دن مشقت اٹھاتا رہا، تکلیف برداشت کرتا رہا، مصیبتوں کو جھیلتا رہا، غم یا خوشی اپنے کام میں لگا رہا، لیکن جیسے جیسے دن ڈھلتا گیا اس کی زندگی کی شام ہوتی آئی، وہ شام کو گھر آیا اور گھر آنے کے بعد وہی کھانا پینا اور پھر بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا اور پھر وہی غفلت کی نیند سو جانا اور پھر رات گزار دینا اور پھر بیداری میں اٹھنا، پھر اسی غفلت بھری زندگی میں دوبارہ قدم رکھنا اور پھر وہی روٹین، پھر وہی ہونا، پھر وہی روزانہ کا کرنا۔ یہ ایسے کرتے 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 زندگی کی شام ہو رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ شمع ڈھل جائے گی،
دن گزر جائے گا، تمہاری آنکھیں مچ جائیں گی، اس دنیا کو تمہیں چھوڑ کر رخصت ہونا پڑے گا، اور یہ زندگی کی شام ہو گئی۔ ایسے ہی کرتے کرتے زندگی کی شام ہو گئی۔ بتاؤ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کون سی ہوشیاری والی بات ہے؟ یہ کون سی سمجھداروں والی بات ہے؟ یہ کیسے احمق والے کام ہیں؟ یہ کیسے بے وقوف والے کام ہیں؟ یہ کیسی زندگیاں ہیں جو اپنے رب کو ناراض کر کر، اپنے نبی کی سنتوں کو بھلا کر، اپنے نبی کے دکھ و غموں کو بھلا کر زندگیاں گزار دینا، زندگیاں یوں ہی بتا دینا۔ میرے بھائیوں، ہم سب ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی بھی ماننی پڑے گی، اللہ کی بھی ماننی پڑے گی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اصل کامیابی نبی کے طریقے پر چلنے میں ہے، اصل کامیابی اللہ کے حکموں پر چلنے میں ہے، اصل کامیابی وہ لامحدود زندگی میں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے، اس دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس آخرت کی ہے۔ یہ دنیا یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا اس کی کتنی زندگی ہے انسان کی زندگیوں کا پتہ نہیں ہے۔ ایک پانی کا بلبلہ نکلا اور پھوٹ گیا، ایک پانی کا بلبلہ بنا اور پھوٹ گیا۔ انسان کی زندگی ایک قدم اٹھانے سے لے کر دوسرے قدم کی پتہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ایک سانس کے نکل جانے سے دوسرے کے سانس کے آنے کا بھروسہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی اب سویا پتہ نہیں آنکھ کھلی یا نہ کھلی، اب اٹھا پتہ نہیں دوبارہ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر انسان کبھی نہیں مرے گا تو وہ صرف آخرت کی زندگی ہے، اگر انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا تو وہ صرف آخرت کی زندگی ہے، اگر انسان کبھی غم نہ اٹھانا چاہے، کبھی تکلیف نہ دیکھنا چاہے تو وہ صرف جنت کی زندگی ہے۔ اور یہ کب ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں ہوگا؟ یہ اللہ کرائے گا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جس نے اللہ کو راضی کرا وہ کامیاب، جس نے اللہ کو ناراض کرا وہ ناکام۔ اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بڑی ناکامی ہے، بڑی ناکامی ہے۔ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو ناراض کر گیا، اپنے نبی کو ناراض کر گیا، بڑی ناکامی ہے۔ اس دنیا کی زندگی یہ مختصر زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میرے نبی نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دریا میں ڈالو اور اسے نکال کر دیکھو، جتنی مقدار تمہاری انگلیوں پر پانی کی لگی ہے وہ اس دنیا کی مقدار ہے۔ اس دنیا کی زندگی صرف اتنی ہی ہے، اس دنیا کا وقت اتنا ہے، یہ دنیا اتنی بڑی ہے جتنی پانی کی مقدار تمہاری انگلیوں پر لگی ہے۔ اور جو یہ دریا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ لامحدود رہنے والی۔ میرے دوستو، کس چیز پر غور و فکر کرتے ہو؟ کس چیز کے بارے میں سوچتے ہو؟ ارے آج دیکھو تو صحیح، آج دیکھو تو صحیح، ایک مثال سمجھو، یہ ریئلائز کرو، سوچو کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جو میں اب بتانے لگا ہوں اس چیز کو یہ سوچو کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو دو بندے، ایک اس میں اندھا ہے اور ایک اس میں صحیح ہے، یعنی اسے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، ایک روڈ پر چل رہے ہیں۔ یہ دو بندے ایک روڈ پر چل رہے ہیں، ایک اندھا ہے اور ایک کو دکھائی دیتا ہے، اور سامنے گھڈا ہے، ایک گہرا گھڈا ہے، اس میں اندھا گر جاتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ اس کا افسوس نہیں ہوگا، اس کا غم نہیں ہوگا، بلکہ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اندھا تھا، لاچار تھا، کمزور تھا، اسے تو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور جب یہ بندہ جس کو دکھائی دیتا ہے اگر یہی چلتے چلتے اس گڈھے میں گر جائے تو تم کیا کہو گے؟ جس کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ گڈھے میں گر گیا، ارے وہ تو اندھا تھا، لیکن جس کو دکھائی دیتا ہے وہ بھی گڈھے میں گر گیا، ارے تو اندھا نہیں تھا، تو کیوں گڈھے میں گر گیا؟ تجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، تو کیوں انجان تھا، تو کیوں بیگانوں کی طرح چل رہا تھا، تو کیوں بیگانوں والی زندگی گزار رہا تھا؟ میرے بھائیوں، بالکل یہی سیم، بالکل یہی اگر یہ اندھے کے ساتھ ہوا تو اس کا ملال نہیں، لیکن ایک دیکھتے ہوئے ایک دیکھنے والے کے ساتھ ہوا تو اس کا ملال ہے کہ تجھے تو دکھائی دیتا تھا۔ کل یہی قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے کہہ دیا کہ جو اللہ کو نہ مانتے تھے، جو کسی اور کو معبود بنا کر بیٹھے تھے، جو کسی اور کو خدا کہتے تھے، وہ تو ناکام ہے ہی، وہ تو ناکام ہیں، وہ اندھے بنے پڑے تھے، وہ اندھے تھے، وہ اللہ کو جھٹلاتے تھے، وہ نبی کو جھٹلاتے تھے، وہ ان کے حکموں پر نہیں چلتے تھے، اللہ کے حکم نہیں مانتے تھے۔ اس اندھے کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہاں گھڈا ہے، اس اندھے کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اللہ ہے، کوئی نبی ہے، آخرت کا دن بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، اللہ حساب بھی لے گا، اللہ خطاب بھی کرے گا، اللہ ہر چیز کو جتائے گا۔ ارے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو کسی اور کو خدا بنا کر بیٹھا تھا، وہ تو کسی اور کو معبود بنا کر بیٹھا تھا، وہ تو اندھا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ تو وہاں ناکام ہے ہی، ناکام ہے ہی۔ لیکن میرے دوستو، لیکن اگر یہی بات ہم سے کہہ دی جائے، تمہیں تو دکھائی دیتا تھا، تم تو سنتے تھے، تم تو سمجھدار تھے، تمہیں تو پتہ تھا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، موت آنی ہے، حشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہونا ہے، حساب کتاب کا جواب دینا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جنت کا فیصلہ بھی ہوگا، جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا، نامہ عمل بھی دیے جائیں گے، اور اوندھے منہ جہنم میں بھی پھینکا جائے گا، جنت کا ٹکٹ بھی ملے گا، جہنم میں بھی پھینکا جائے گا۔ ارے تمہیں تو پتہ تھا، اللہ کی مان کر گزارو گے، اللہ کو مان کر گزارو گے تو کامیاب ہو، نبی کو مانو گے، نبی کے طریقوں پر چلو گے تو کامیاب ہو۔ تم تو سب جانتے تھے، تم کیوں اندھے بنے ہوئے تھے، تم کیوں بیگانے بنے ہوئے تھے، تم کیوں غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے تھے، تم کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ ارے تم تو سمجھدار تھے، تم تو سمجھدار تھے، تمہیں تو دکھائی دیتا تھا، تم تو اندھے نہیں تھے، تم تو اندھے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور تو کرو، ہم یہ کون سے والے اندھے ہیں؟ ہم واقعی والے اندھے ہیں یا اندھے بن رہے ہیں، یا اندھے بن رہے ہیں، یا اندھے ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں؟ اگر یہ اندھا پن ہمارا وہاں پکڑا گیا، وہاں اس اندھے پن کی پکڑ ہو گئی تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کتنی اللہ کے حکم پر گزر رہی ہیں۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا نے کسی سے محبت نہیں کی، کس سے دل لگا کر بیٹھے ہو؟ اگر وفا کرنی ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے تو اپنے اللہ سے کرو، اپنے نبی سے کرو، اپنے نبی کی محبت اپنے دل میں اتارو، اپنے اللہ کی محبت اپنے دل میں اتارو۔ یہی اللہ محبت کے قابل ہے، وفا کے قابل ہے۔ جس کو اپنا خدا کہا جائے، جس کو اپنا اللہ کہا جائے، جس کو اپنا مالک کہا جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کے آگے سجدے میں جھکا جائے، اسی اللہ کے آگے جھکا جائے، صرف یہی سجدے کے قابل ہے، اسی کے آگے سجدہ کیا جائے، اور محبت بھی اسی کی اپنے دل میں اتاری جائے۔ باقی دنیا بڑی دھوکے باز ہے، بڑی دغاباز ہے، بڑی بے وفا ہے، اس نے کسی سے وفا نہیں کی، کسی سے محبت نہیں کی۔ ارے اس میں تم سے زیادہ اچھے آئے ہیں، تم سے زیادہ معتبر آئے ہیں، تم سے زیادہ طاقتور آئے ہیں، تم سے زیادہ قوی آئے ہیں، تم سے زیادہ مالدار آئے ہیں، تم سے زیادہ خوبصورت و حسین و جمیل آئے ہیں، تم سے زیادہ عقل مند آئے ہیں، تم سے زیادہ صحت مند آئے ہیں۔ ہر کوالٹی میں، ہر چیز میں وہ تم سے بہتر تھے، تم سے اچھے تھے، تم سے لاکھوں کروڑوں جگہ اچھے تھے، لیکن اس دنیا نے ان سے محبت نہیں کی۔ یہ دنیا انہیں نہیں بچا سکی، یہ دنیا انہیں نہیں روک سکی، وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ وہ تم سے بہتر تھے، تم سے بہتر تھے، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اس دنیا میں نہیں رہ سکے۔ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کری، کسی سے محبت نہیں کری، کسی سے پیار نہیں کرا۔ اس دنیا نے سب کو بھلا دیا، سب کو بھلا دیا۔ بڑے سے بڑے طاقتور آئے، بڑے سے بڑے حکمران آئے، بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، بڑے سے بڑے حکم چلانے والے آئے، لیکن سب چلے گئے، سب زیر ہو گئے، سب مٹی میں مل گئے، سب گڈھوں میں چلے گئے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا، اللہ ان کو نکالے گا،
انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان سے سوال کرے گا ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کس کے حکموں پر چل رہے ہیں، کس کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، اس غفلت کی زندگی سے باہر آؤ، اس غفلت کی زندگی سے باہر آؤ، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، اپنے اسلام کو پہچانو، اپنے ایمان کو پہچانو، اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح کتنا ایمان مضبوط ہے، کتنا ایمان باقی ہے۔ ارے دیکھو تو صحیح ہم اللہ کو مان بھی رہے ہیں یا بھلا کر بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں یا بھلا دیا، یا نبی کی پتہ ہے یا بھول گئے، کلمہ شہادت کو پڑھا ہے یا نہیں، کلمہ شہادت کو مانتے ہیں یا نہیں، قیامت کے دن پر یقین ہے یا نہیں، فرشتوں پر یقین ہے یا نہیں، نبیوں پر یقین ہے یا نہیں، اللہ پر یقین ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں بڑی ناکامی ہے، بڑی ناکامی ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے۔ یہ دنیا کسی کے کام نہیں آئے گی، یہ سب کو بھلا کر بیٹھ گئی ہے، تمہیں بھی بھلا دے گی۔ اور یہ بے وقوفوں والی زندگی اگر گزار کر مر گئے، اللہ کی قسم بڑی ناکامی ہے، بڑی ناکامی ہے، وہاں کی ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ سے معافیاں مانگ لو، اپنے اللہ سے محبت کر لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اپنے اللہ کے حکموں پر چلو، اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی کے طریقوں کو پہچانو، اپنے نبی کے طریقے پر چلو۔ دیکھو تو صحیح ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کا حکم کتنا ہماری زندگیوں میں ہے، نبی کا طریقہ کتنی ہماری زندگیوں میں ہے۔ اور یہ کیسی زندگیاں ہیں، کہاں گزار رہے ہیں، کس پر گزار رہے ہیں؟ یہ بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، دوست، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ارے تم خود بھی اللہ کی طرف آؤ، انہوں کو بھی لے کر آؤ۔ اگر اپنی زندگی کی شام انہی لوگوں کے چکر میں کر رہے ہو تو یاد رکھو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ ان سے ان کا حساب لیا جائے گا اور تم سے تمہارا حساب لیا جائے گا۔ وہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کی چاہے پکڑ کر لے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ دنیا کی محبت کیا محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ دنیا میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں، بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اہل و عیال سے محبت کرتے ہیں، اس دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں کتنی رنگینیاں دیکھیں، اس دنیا کی زندگی میں کتنی محبتیں دیکھیں، لیکن یہ کیا محبت ہے جس محبت کو محبت ہی نہ سمجھا جائے، جس پیار کو پیار ہی نہ سمجھا جائے۔ اپنی فیملی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح کتنے انہوں کو اللہ کے عذاب سے بچا رہے ہیں، کتنا ان سے ہم محبت کر رہے ہیں، کتنی ان سے محبت کر رہے ہیں، کتنا ان کا خیال رکھ رہے ہیں، کتنا ان کو اللہ کی طرف لا رہے ہیں، کتنے انہوں کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیا یقین نہیں ہے یہ لوگ کتنا اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، کتنے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، تم کتنے خود چل رہے ہو۔ ارے میرے بھائیو یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی وفا ہے۔ ہم اپنے آپ سے بھی پیار نہیں کرتے، اپنے اللہ سے بھی پیار نہیں کرتے، اپنے نبی سے بھی پیار نہیں کرتے، اور وہ دکھ و درد و غم و بھری زندگی، وہ ناکامی والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو وہاں ناکام ہو گیا، ہم اس سے اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بچا رہے، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بچا رہے، اپنے بھائی بہنوں کو بھی نہیں بچا رہے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو بھی نہیں بچا رہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا پیار ہے۔ ارے میرے بھائیو نادان نہ بنو۔ ارے دیکھو تو صحیح، ہمیں خود کو یقین ہے تو صحیح اللہ ہے، اللہ کے حکم پر ہی کامیابی ہے، اللہ کے حکم میں ہی کامیابی ہے۔ جو اللہ کے حکم پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ کتنے ہمارے گھر والے چل رہے ہیں، کتنے ہمارے بھائی بہن چل رہے ہیں، کتنے ہمارے ماں باپ چل رہے ہیں، کتنے ہمارے بیوی بچے چل رہے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے حکم پر اپنی زندگیوں کو بتا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جو نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں۔ ورنہ ناکامی ہے ہر اس انسان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، وہ دنیا
دنیا کا کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا حکمران ہو، کتنی ہی اس کی بادشاہت ہوتی ہو، کتنے ہی اس کے حکم چلتے ہوں، وہ دنیا میں کیسا بھی ہو، کسی بھی درجے کا ہو، کم سے کم ترین درجے کا ہو یا بلند سے بلند افضل ترین مقام والا ہو، اگر اللہ کے حکم پر زندگی نہیں بتائی، ناکام ہے، ناکام ہے، ناکامیابی ہے اس کے لیے۔ ارے میرے بھائیوں، کیوں نادان بنتے ہو؟ کیوں اس غفلت کی زندگی میں جی کر کیوں بے وقوفوں والے کام کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، اپنے اللہ کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ کے حکموں کو پہچانو، اپنے نبی کے طریقے کو پہچانو۔ ارے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آج یہ دل ہمارا اداس رہتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارا یہ پیٹ ہے، اس میں اگر بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم اس کی غذا پوری کرتے ہیں، اس پیٹ کو بھرتے ہیں، تب جا کے اس ہمارے شریر کو راحت ملتی ہے۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو بھوک کے مارے ہمارا برا حال ہو جاتا ہے، کمزوری سے آنے لگتی ہے، جی نہیں لگتا ہے، نیند آنے لگتی ہے، شریر میں دکھن ہونے لگتی ہے۔ جب بھوک کی شدت بڑھتی ہے تو کمزوری آتی ہے، شریر گرنے لگتا ہے، شریر کی طاقت کم ہوتی ہے۔ کب؟ جب بھوک لگتی ہے، شدت کی بھوک لگتی ہے، اور جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم اپنے پیٹوں کو بھرتے ہیں۔ اس پیٹ کے بھرنے سے ہمارے شریر میں طاقت آتی ہے، ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے، اور اس ینگ شریر کو، اس طاقتور شریر کو ہم پھر دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ اپنے ایمانوں کو تو دیکھو، اپنی روح کی بھوک کس طرح پوری کر رہے ہو؟ جو اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کی محبت مانگ رہی ہے، نبی کی محبت مانگ رہی ہے۔ اب دیکھو تو صحیح، زخم تو اس گھٹنے پر ہوا ہے، لگی تو اس گھٹنے پر ہے، اور ملہم دوسرے گھٹنے پر لگایا جا رہا ہے، ملہم دوسرے گھٹنے پر لگایا جا رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، تھوڑا فیل تو کرو، تھوڑا سوچو تو صحیح، چوٹ اس گھٹنے پر لگی ہے اور ملہم دوسرے گھٹنے پر لگایا جا رہا ہے، تو یہ چوٹ کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ زخم کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ اس کو راحت کیسے ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ بھوک تو ہماری روح کو لگ رہی ہے، دل اداس ہے، من نہیں لگ رہا، عجیب سا فیل ہو رہا ہے، عجیب سی فیلنگ آ رہی ہیں، کسی بھی جگہ پر من نہیں لگ رہا۔ میرے بھائیوں، یہ دل گناہوں سے کالا ہو گیا ہے، یہ دل اپنے رب کے حکموں کو توڑتے توڑتے تھک گیا ہے۔ اس دل کو اب ڈر لگنے لگا ہے کہ ایک وہ بھی دن آنا ہے اس میں اللہ سوال کرے گا، جواب کرے گا۔ ایک بڑا ہیبت ناک منظر ہے، بڑا خوفناک عذاب ہے، بڑا درد سے بھرا عذاب ہے، جسے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان چاہے گا کہ ہمیں موت آ جائے، مر بھی نہ سکے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دل کو اب ڈر لگنے لگا ہے، اس دل کو اب احساس ہونے لگا ہے کہ اللہ کی محبت بھی آنی ہے، نبی کی محبت بھی آنی ہے، اللہ کے حکموں کو بھی پورا کرنا ہے، نبی کے طریقوں کو بھی پہچاننا ہے۔ اب روح کو بھوک لگ رہی ہے اپنے رب کے ذکر کی، اور انسان کا گمان کدھر جاتا ہے؟ دنیا پر انسان کا گمان کدھر ہوتا ہے؟ کھانوں پر۔ انسان سوچتا ہے من نہیں لگ رہا ہے تو چل تھوڑا گھوم کے آ جاؤں، چل تھوڑا انجوائے کر لیا جائے۔ ارے یہ وہی بات ہے کہ چوٹ اس گھٹنے پر اور ملہم اس گھٹنے پر لگایا جا رہا ہے۔ اس دل کو، اس روح کو آخرت کی فکر ہو رہی ہے، اور تم اس شریر کی غذائیں پوری کرنے میں لگ رہے ہو، اسے دنیا میں سکون کو ڈھونڈ رہے ہو۔ یہاں سکون نہیں ہے، یہاں اطمینان نہیں ہے، یہاں راحت نہیں ہے، یہاں محبت نہیں ہے۔ محبت بھی، راحت بھی، اطمینان بھی، سکون بھی اللہ کو راضی کرنے میں ہے، اللہ کو راضی کر کر اس جنت میں ہے۔ جو اللہ کو راضی کر کر چلا گیا وہ کامیاب ہے، جس نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ ناکام ہے۔ ارے میرے بھائیوں، کیسی زندگیاں بتا رہے ہو، کیسی زندگیاں بتا رہے ہو؟ سمجھدار بنو، اللہ کے حکموں کو پہچانو، نبی کے طریقے کو پہچانو۔ ارے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، یہ نادانیوں والی زندگیاں نہ گزارو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم سب کو پتہ ہے مرنا ہے۔ ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہمارے سامنے کتنے چلے گئے، ہمارے دوست چلے گئے، بھائی چلے گئے۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم بھی ایسے ہی چلے جائیں گے۔ کتنے ہمارے سامنے چلے گئے، کتنے ہم سے پہلے چلے گئے، کتنے ہمارے بعد جائیں گے۔ اس دنیا میں
कोई बाकी नहीं रहेगा, सब ख़त्म हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। सबको अल्लाह के वहाँ जाना है, सबको हिसाब देना है, सबको पता है हिसाब होना है। अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह हिसाब लेगा, सबको पता है। क्यों नादान बनकर बैठे हो, क्यों नादान बनते हो? अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, समझदार बनो, समझदारी से काम लो, समझदारी से काम लो। अपने अल्लाह को पहचानो, वो बड़ी पकड़ करने वाला है, बड़ी पकड़ करने वाला है। वो जिस तरीके से मोहब्बत करता है, रहम करता है, वैसे ही वो पकड़ भी बड़ी ख़तरनाक करता है। अल्लाह की कसम, उसकी नाराज़गी हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। उसकी नाराज़गी अगर हमारे ऊपर हो गई, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों ज़रा गौर तो करो, गौर तो करो। ज़िंदगी किधर गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, किसको अपना खुदा बना कर बैठे हैं, कौन से खुदा के तरीके पर चल रहे हैं, कौन से खुदा की बातों को मान रहे हैं, कौन से नबी की बातों को मान रहे हैं, कौन से नबी के तरीके पर चल रहे हैं। अरे ज़रा देखो तो सही, ये भी कोई ज़िंदगी है जिसमें अपने रब को नाराज़ किया जाए, जिसमें अपने नबी को बुलाया जाए, जिसमें अपने नबी के तरीक़ों को छोड़ा जाए। ये भी कोई ज़िंदगी है? मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, समझदार बनो। तुम ईमान वाले हो, अक्लमंद बनो। गफलत की ज़िंदगियों में वक्त ना गुजारो, गफलत की ज़िंदगियों में तुम गाफिल ना हो, तुम गाफिल मत बनो। गफलत की ज़िंदगियों में तुम गाफिल ना हो जाना, तुम गाफिल ना होना। अपने रब को याद रखना, अपने रब को पहचानना, अपने रब के हुक्म को पहचानना। तुम एक समझदार हो, तुम्हें हिसाब देना है, तुम्हें खड़ा होना है। हाँ, वहाँ कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ जो तुम यहाँ आमाल कर कर जाओगे वही तुम्हारा काम आएगा, वही तुम्हारे काम आएंगे। जो ये दुनिया में तुम आमाल कर कर जाओगे यही तुम्हारे काम आएंगे। ये हमारे नेक आमाल, ये हमारे अल्लाह से वफ़ा, ये हमारी नबी से मोहब्बत, ये इस्लाम के बारे में मशक्क़त उठाना, अपने ईमान पर चल कर तकलीफ़ उठाना, अल्लाह को मानना, अल्लाह के सिवा किसी को ना मानना, नबी के तरीके पर चलना, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना। दिल कह रहा था या ना कह रहा था, लेकिन हम अल्लाह के हुक्म पर चल रहे थे। और ऐसे ही करते करते अपनी ज़िंदगी बिता दो, ज़िंदगियाँ बिता दो। वही शख्स कामयाब है, वही शख्स कामयाब है। मेरे भाइयों, अपने अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने अल्लाह से तौबा कर लो। इस ज़िंदगी पर थोड़ी गौर कर लो, इस ज़िंदगी की फ़िक्र ले लो। जिसका कोई मकसद ना हो, भला वो भी कोई ज़िंदगी है। ये बेवकूफ़ों वाली ज़िंदगी, ये अहमकों वाली ज़िंदगी, एक पागल की तरह ज़िंदगी ना बिताओ, ये पागल की तरह ज़िंदगी ना बिताओ। समझदार बनो, तुम समझदार हो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह की भी मानो। अपने नबी के तरीके पर आ जाओ, अल्लाह के हुक्म पर आ जाओ। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमाए। हमने जो कुछ आज तक गुनाह किए हैं, अनजाने में किए हैं या जान कर किए हैं या जानबूझ कर किए हैं, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको दोनों जहानों में कामयाबी नसीब फरमाए। हम सबको कलीमे वाली मौत नसीब फरमाए और अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।